السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کیسے گزارے سیریز کی 10ویں قسط۔ آج ہم زکوٰۃ دینے کے فوائد اور نہ دینے کے نقصانات قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، میں عنقریب نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ اس پر برستی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں متقین کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ترجمہ کنز ایمان، اور ہمارے دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے، یعنی خرچ کرے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ واطیات کرتا ہے، اللہ رب العزت انہیں متقین میں شمار فرماتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فلاح کو پہنچنے والوں کا ایک کام زکوٰۃ بھی گنوایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ کامیاب ترین لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کو بھی شمار فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل زکوٰۃ ادا کرنے والے کی مدد فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، اور بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ اور وہ لوگ کہ کہیں اگر ہم انہیں زمین میں قابو دے تو نماز برپا رکھے اور زکوٰۃ دے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ پانچواں فائدہ، زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی صفتوں میں شامل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کی مسجد وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والے ہوں۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت میں بڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانا یعنی عقل مند کی طرح ہے جس نے اگائے 7 بالے، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دے، ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ احادیث مبارکہ میں جو زکوٰۃ دینے کے متعلق فوائد آئے ہیں ان میں سے چند فوائد آپ کے پیش نظر کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے کہ تجھے پاک کر دے گی۔ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے مال کا شر دور ہو گیا۔ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے چند نقصانات سماعت کرے۔ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے یعنی برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر ہوتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی بروز قیامت وہ مال گنجا صاحب بن کر اس کے مالک کو دوڑائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے کچھ نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔